بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنانا چاہا۔ انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے، خود گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے۔ چلے گئے حضرت سعید بن عامر، گورنر بن گئے۔ صوبے کے گورنر مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں۔ حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیجو۔ تو جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا تھا۔ کہا ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بیٹھ کے رو پڑے۔ فرمایا تمہارا گورنر بھی مسکین ہے۔ اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کے حضرت عمر نے بھیجی۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس جب گئی تو کہنے لگے، آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیریت ہے؟ اہلیہ دیکھو نا، میرے پاس دنیا آ گئی ہے، میں نے تو اس سے جان چھڑائی تھی، اس سے میرے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت سعید بن عمر سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا۔ حضرت عمر ایک دفعہ دورے پہ آئے ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جمع مسجد میں بلایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ عمر نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے شکایت تو نہیں؟ لوگوں نے کہا 4 شکایتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد یہ آ کے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں، سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ اور دوسری شکایت یہ کہ صرف دن میں ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں۔ اور تیسری شکایت یہ کہ ہفتے میں ایک دن پورا دن ملتے نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتا۔ اور چوتھی شکایت یہ کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے بلا لیا، قریب بیٹھے تھے، کہا دے سوالوں کے جواب۔ گردن جھکی ہوئی ہے، عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری قبول نہیں کرتا۔ فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یا حضور 4 میرے مسئلے ہیں۔ فرمایا کون سے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا سعید، لوگ کہتے ہیں پہلے تو سویرے آ جاتا تھا، اب تو چاشت اشراق کے وقت آتا ہے۔ گردن جھکائی، سناٹا چھا گیا محفل پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نے صبح سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، باہر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی روئے۔ پھر فرمایا کہ سعید تو دن کو ملتا ہے، رات کو نہیں ملتا۔ اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے عمر ساری سفید ہو گئی ہے، اب تو پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں وہ کب مجھے کہے گا واپس آ جا۔ میں نے نہ دن مخلوق کے لیے رکھا ہے اور رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہا ایسے 4 ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے عمر یہ میرے رب کے ساتھ پڑا ہے، اسے نہ کھولا جائے۔ فرمایا نہیں، آپ بتائیں۔ حضرت سعید بن عمر کہنے لگے غریب ہوں، ایک جوڑا ہے میرے پاس۔ حضرت سعید بن عمر کہنے لگے ایک جوڑا ہفتے میں ایک دن دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، اس طرح گھر سے باہر نکلوں میرا باپ پڑتا ہوتا ہے، میں غریبیں لوگوں کے سامنے کیوں رکھوں؟ میں جانوں میرا رب جانے، میں راضی ہوں نا اس کی رضا پہ۔ اب تو حضرت عمر ہسکیاں لے کے رونے لگے۔ فرمانے لگے چل آخری سوال کا جواب ہی دے دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہو۔ حضرت سعید بن عامر پھر رونے لگے۔ فرمانے لگے بڑی عمر کا ہوں، جب کلمہ پڑھا تھا، جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں نا، میرے سامنے لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکے میں، اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں مدد نہیں کر سکا۔ جب وہ وقت یاد آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کیسے اللہ کے حضور جاؤں گا۔ دوستو دعا کرنا اللہ اس ملک کو بھی کوئی ایسا شخص عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔